اور وہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ۔ یہ لفظ ہے خضر، خواہ کے اوپر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے۔ اردو میں ہم خضر پڑھ سکتے ہیں، لیکن غلط العام ہے خضر۔ خضر لفظ غلط ہے، یہ خضر لفظ ہے، لیکن چونکہ اردو میں چل رہا ہے، اب میں بھی اگر اسے بول دوں گا تو کوئی برائی والی بات نہیں ہوگی۔ جو چیز ریناؤنڈ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ اور خضر علیہم السلام والا واقعہ ایک یونیک واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کو اور اس سے نکلنے والے ریزلٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی تو مشرکین عرب تو آپ کو پتہ ہے امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا یہود و نصارہ کے علماء کی طرف کہ تم لوگ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں، اور ان کے جواب پھر نبی علیہ السلام کو نہ آتے ہوں، پھر ہم کہیں گے ہاں جی اچھا نبی ہے جس کو یہ بات بھی نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کل 4 سوالات کا انتخاب کیا۔ اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہے، جس سے ریلیٹڈ میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام والا واقعہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور تیسرا ذوالقرنین جو بادشاہ ہے، جو یہودیوں کے لیے ایک منجی اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ اور چوتھا سوال تھا روح کی حقیقت سے متعلق۔ تو یہ جو 4 سوالات ہیں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا، اور قرآن حکیم کی سورۃ الکہف 18 نمبر سورت نازل ہوئی، جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے۔ اور ان 4 سوالات کے جوابات دیے گئے، اور اسی کانٹیکسٹ میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اس میں آیا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا پرستی کی جو مذمت ہے، یہ مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا۔ انہی میں سے ایک یہ قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہم السلام۔ پہلے میں اسے جستہ جستہ کور کروں گا، قرآن، بخاری اور مسلم کو جوڑ کے ایک پورے کا پورا جو واقعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی صحیح تعویل کیا ہے، اس کو مس کوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ریالٹی کیا تھی۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف کے اندر 23 آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، اور پارہ نمبر 15 کے آلموسٹ آخری حصے سے شروع ہو کے 16 نمبر میں یہ والا پورشن ختم ہوتا ہے سورۃ الکہف کا، آیت نمبر 60 سے 82 تک، جس میں قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہم السلام۔ اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3401 نمبر حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے 6 طرق آئے ہیں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے واقعے سے ریلیٹڈ۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 تک۔ کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں آیا، اور وہ کانٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جینوئن جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس، جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ کلیئر کٹ یہی جواب بنتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔
لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے. پیغمبر گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی، تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڈ اورینٹڈ ہوں، کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گاڈ اورینٹڈ کرنا ہوتا ہے. یا آپ کے بابے دعوے کرتے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا. اللہ اکبر. اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا، اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر دو دریا آ کر ملتے ہیں، وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں ہیں. قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے، بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے. لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا ہے جوشوا، یوشع ابن نون، جو ان کے صحابی تھے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا اور وہ جانشین، خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے. یوشع ابن نون علیہ السلام. قرآن میں سٹارٹ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یاد کرو وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندھ دو، ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے. تو وہ دونوں چل پڑے. اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا، یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ بخاری مسلم میں تھا. تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں، راستے کا کھانا بھی. تو وہ رخت سفر لے کے چلتے ہیں، بھنی ہوئی مچھلی، اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے، اور اسی دوران وہ جو مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی ہے، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے. یہ اب وہ نشانی تھی، مردے کا زندہ ہونا. یہ منظر یوشع ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلل سمجھتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشع ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات، اور سورۃ الکہف میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا. آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے. تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس، تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی. اور نہ کیا تیرا بھلا ہو جائے اللہ دے بندے، وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا. تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے. اچھا وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں، وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے. یہ بخاری مسلم میں. قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے. اسی جو لفظ ہے نا، اس سے انہوں نے
علم لدنی کو اخذ کیا ہے. وہ الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے، اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے. یہ ڈنڈی موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائے جو مجھے نہیں سکھائے، اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے ہوئے، تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں ان واقعات، ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتہ ہوں گے، تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا، کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو. تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے. لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا، تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو، تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے، غریب لوگوں کی کشتی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں. تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے. تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے، ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ایک بچہ دیکھا، خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل، اس کو قتل کر دیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی، منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ. تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کامنٹ کیے. انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے گا. اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے. بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اللہ کے تکوینی امور میں سے. لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی. آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں. اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی، ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے. بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پہ، بھوک لگی ہوئی تھی نا سر. تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی، آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی. اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی. تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا، وہ 2
مسکین لوگوں کی وہ 2 یا 2 سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے. تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا، اگر پوری کشتی چلے گی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے. تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے، لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی. اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ طغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا. اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. دوسری بھی جسٹیفیکیشن درست ہوگی. تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا، وہ 2 یتیم لوگوں کی دیوار تھی، اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے، اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد کا خزانہ دفن تھا. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں، کیونکہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. ابھی دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا، تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنے کنجوس ہیں، تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیار لینی تھی. جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی. تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا، تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی. اور اسی پہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے، آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ. اور وہ الفاظ ہیں سورۃ الکاف کی آیت نمبر 82 کے، کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا، اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے. اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے، وہ کنکلوڈنگ ہے، وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو، تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے. اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ، آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے. یہ سر یہ پورا واقعہ ہے. اس سے کوئی خلاف شرع کام ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب آپ نے گیر ہی الٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون. حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کے کہنے پہ کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا، تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام احمد قادیانی دجال ہوتا ہے. یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا سچ. تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے. اچھا، اور پیغمبر بھی تھے. اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں. یہ روح کون قبض کرتا ہے؟ ایک فرشتہ آ کے گردن ہی مروڑ دیتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے. تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بہاف کے اوپر، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو ہمیں قتل نہیں نظر آ رہا ہوگا. یا چونکہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے ان کو عجیب لگا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفیکیشن درست تھی. بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے.
کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے. وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا، لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی. پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا، ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا. ایک کشتی تو ریپیئر کر لینی تھی. کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے، تو نے بھی کافر مرنا تھا، تو میرے خیال ہے ہم سب اپنے بچے مروانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہے تو چاٹنا ہے ایسی اولاد کو. تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کیا ہے. یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا. اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا ہے اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل پروٹیکشن کرے گا، اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا. تو یہ تھا مسئلہ تقدیر. انہوں نے اس